لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاٹ ٹی وی میں۔ آج جس واقعے کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جب اس کی ڈیٹیل مجھ تک پہنچی تو مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا سمڑیال میں، اور آپ سبھی نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر، بلکہ میں ویڈیو اس میں اٹیچ بھی کر دوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک صندوق کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ پولیس والے اور اہل محلہ جو ہے نا وہ اس کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ جب صندوق کو توڑتا ہے تو کیمرہ مین بالکل اس وقت اس کے پاس کھڑا تھا، اس نے تھوڑا سا صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی۔ وہ ڈیڈ باڈی دیکھ کے وہ لڑکا بھی ادھر سے ہٹ گیا اور پولیس والے بھی پیچھے ہٹ گئے، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس صندوق کے اندر ڈیڈ باڈی تھی۔ میں نے اس کی جو فوٹیج ہے وہ بھی اٹیچ کر دی ہے، اس میں آپ واضح طور پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ڈیڈ باڈی اس صندوق تک کیسے پہنچی، اس کو کس طریقے سے قتل کیا گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، یہ سب کچھ جان کے آپ کو حیرت ہوگی، اور شاید آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے کہ ہم کس قدر گر چکے ہیں، اور ہم کن چیزوں کے لیے کسی کا بھی جان لینے سے گریز نہیں کرتے۔ بیسیکلی یہ ایک حاملہ عورت تھی جو کہ ایک گھر میں رہ رہی تھی، اور یہ دو گھروں کا پورشن تھا، یعنی کہ ایک گھر نیچے تھا اور ایک گھر اوپر تھا۔ جو اوپر والا پورشن تھا وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب اور ان کی وائف رہ رہی تھی۔ تو یہ عورت 9 منتھ حاملہ تھی۔ جب اس کو کوئی پین ہوئی یا مسئلہ ہوا تو اس نے وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ وغیرہ کے لیے جاتی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس نہیں آئی۔ اب اس کا شوہر جو ہے وہ کہیں کام پہ گیا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو گھر میں موجود نہیں پایا۔ اس نے جو آس پڑوس کے گھر تھے ان سے پوچھا، یا جہاں وہ جا سکتی تھی، اسی طرح وہ ایک رات جو ہے نا اس کو ڈھونڈتے رہے۔ اس میں یہی ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ ایک رات اس کو دیکھتے رہے، اس کے بارے میں پتہ کرتے رہے، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ ان کے بالکل سامنے ایک گھر ہے، تو ان کے سی سی ٹی وی کیمرے کا جو رخ ہے نا وہ بالکل ان کے گھر کی طرح تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو ریکویسٹ کی کہ ہم جو ہے نا سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے چاہتے ہیں کہ کیا میری بیوی کسی کے ساتھ گئی ہے، یعنی باہر نکلی ہے، یا وہ کس طرف گئی ہے اس کا پتہ چلے۔ تو جب انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو ان کو پتہ چلا کہ اس کی وائف جو ہے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈاکٹر ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ ایک صندوق کو لے کے سیڑھی راہی گیروں کو روکا جو رستے سے گزر رہے تھے، اور ایک صندوق لیا اور ان کو کہا کہ یہ صندوق جو ہے نا وہ اوپر تک پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو راہی گیروں نے وہ صندوق لیا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ بعد میں اسی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ کچھ دیر بعد وہی صندوق جو ہے نا وہ 3 4 لوگ سیڑھیوں سے لے کے نیچے آ رہے ہیں۔ وہ صندوق اس نے لیا اور اس نے ایک رکشہ منگوایا، یعنی جو لوڈر رکشہ ہوتا ہے وہ والا، وہ اس نے منگوا کے اس کو ادھر کھڑا کیا، اور وہ جو صندوق تھا وہ لے کے وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ان کا ایک اپنا ہی گھر تھا، وہ اس نے ادھر چھپا دیا۔ اب ویڈیو میں یہ سارا منظر آ گیا۔ اس سے پہلے جو تھا، جب وہ ایک رات اس کو تلاش کرتے رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر اور اس کی بیوی ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتی رہی ہے، یعنی جدھر جدھر بھی اسے ڈھونڈنے جانا، کیونکہ وہ بالکل ان کے ہمسائے تھے، تو اس نے یہی شو کروایا کہ ہمیں بڑی فکر ہے، ہم بڑے فکر مند ہیں۔ تو جب وہ فوٹیج میں یہ سارا کچھ آیا تو انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا موٹیو کیا تھا، مثلا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے ایک حاملہ عورت جو 9 منتھ کی تھی، جس کی ڈلیوری کا ٹائم قریب تھا، اس کو اس طریقے سے قتل کر دیا اور صندوق میں بند کر دیا۔ تو جب پولیس نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے جو جواب دیا وہ بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ اس نے یہ کہا جی کہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس کا جو خاوند تھا وہ اس کو مار، ہمیں بچے کی ضرورت تھی، ہماری بیٹی روز گھر آتی تھی اور وہ ہمیں کہتی تھی کہ ہمیں بچہ، مطلب کہ میرا خاوند اس وجہ سے مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو میرے اور میرے میاں نے، جو ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ ہم اس کو، مثلا کہ یہ ہمارے پاس جب علاج کے لیے آئے گی، ہم اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں گے اور اس کا بچہ نکال لیں گے۔ اور انہوں نے بالکل وہی کیا، انہوں نے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگایا اور بچہ نکال لیا۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا۔ مرڈر کرنے کے بعد بھی یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو وہ بھی مسئلہ تھا، وہ ان کو پتہ چل جاتا۔ پھر انہوں نے اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا، ٹھیک ہے، اس کی لاش کا بہت ہی برا حال کیا، یہاں تک کہ جب وہ
صندوق لے کے آئی تو اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ اس کے اندر فٹ نہیں آ رہی تھی. اس کے لیے مجھے یہ بتانے میں حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے ایک حاملہ عورت کو قتل کیا، اس کا بچہ نکالا، اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں اور بازو توڑ کے اس کو صندوق کے اندر فٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اور اس کے بعد وہ بڑے ہی آرام سے بعد میں اس کو ان کے ساتھ ڈھونڈتی رہی. لیکن شہری کی مدد سے ہی، جس نے وہ CCTV کیمرہ لگایا ہوا تھا، وہ 12 گھنٹوں کے اندر ہی پکڑے گئے. مثلا کہ نائٹ کے بعد جو نیکسٹ ڈے تھا نا، اس میں وہ بالکل ہی جب پولیس نے وہ ڈیڈ باڈی نکالی تو وہ کلیئر ہو گیا اور وہ پکڑے گئے. اب معاملہ ادھر آگے پھنسا ہوا ہے کہ اس کی تفتیش جاری ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچہ بھی کچھ دیر بعد مطلب کہ ڈیڈ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو دفنا دیا تھا، جبکہ جو فیملی ہے عورت کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ زندہ ہے اور اس نے اس کو کہیں چھپا دیا ہوا. اس پہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے، مثلا کہ ایک اولاد حاصل کرنے کے لیے، آپ اس کو کہیں سے اڈاپٹ کر سکتے تھے، کسی سے بچہ لے سکتے تھے، اس کے خاوند کو سمجھا سکتے تھے. آپ نے کتنی جانیں ضائع کی، ایک حاملہ عورت کا قتل کیا، ایک چھوٹی جان کا قتل کیا. اب آپ خود جو ہیں وہ جیل میں، ظاہر سی بات ہے، چکی پیسیں گے. جب ہر چیز کلیئر ہے تو ایک ٹھوس کیس بنے گا. اس خاوند کو، جو اس کا بیچارہ خاوند تھا، اس کی بھی زندگی آپ نے تباہ کی. تو ہمارا جو معاشرہ ہے، اس میں اب اس طرح کے کرائم آئے دن ہو رہے ہیں. ایک سٹوری آتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، اس کے نیکسٹ ڈے اور اس سے بڑا جو ہے نا وہ کرائم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید جو ویڈیو ہیں، مزید جو ڈیٹیل ہے، وہ ہم آپ تک لاتے رہیں گے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.